انسان کے اندر ایسی طاقت موجود ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے، لیکن وہی طاقت اس انسان کو بربادی اور گناہ کی طرف بھی دھکیل سکتی ہے۔ اسلام اسے نفس کہتا ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا سب سے بڑا دوست بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا دشمن بھی۔ پورے دن کے اندر ہر انسان اپنے نفس کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، ایک ایسی چھپی ہوئی جنگ جو دکھتی نہیں ہے لیکن اندر ہی اندر وہ جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس جنگ کو سمجھے بغیر ہی ہار جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں نفس کے 3 بیسک لیول بتاتا ہے۔ نفس الامارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس اللوامہ جو برائی کے اوپر گلٹ فیل کرواتا ہے، نفس المطمئنہ جو اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اصل مقصد ہے کہ میں اور آپ لوگ لو لیول نفس سے لے کر ہائی لیول نفس کے اوپر کنٹرول پا سکیں۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں نفس کام کیسے کرتا ہے اور کیسے ہم اس کے اوپر کنٹرول پا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ہم پہ، ہمارے دل پہ اور ہمارے دماغ پہ ہم سے پہلے کنٹرول پا لے۔ نفس کو سمجھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی سافٹ ویئر کو سمجھنا جو آپ نے اپنے سسٹم میں انسٹال کر رکھا ہے۔ ایکچولی نفس آپ کے ڈیزائر، آپ کے ایموشن، آپ کے تھاٹس کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ جب آپ کا نفس ہیلدی سٹیٹ میں ہوتا ہے تب یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اچھے ڈیسیژن لینے میں، مگر جب نفس انکنٹرولڈ ہوتا ہے یعنی کہ ان ہیلدی سٹیٹ میں ہوتا ہے تب یہ آپ کے اوپر کنٹرول پا لیتا ہے اور آپ کے اگینسٹ کام کرنے لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ کمپیوٹر وائرس کمپیوٹر میں جا کر کمپیوٹر کو، سسٹم کو سلو کر دیتا ہے۔ سملرلی جب نفس آپ پہ کنٹرول پا لے تب وہ آپ کا سسٹم سلو بھی کرتا ہے، کرپٹ بھی کرتا ہے اور ڈسٹرب بھی کر دیتا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شیطان کا سب سے مین ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کا نفس۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی حرام کام یا کوئی غلط کام ہوتا ہے تو شیطان سب سے پہلے آپ کے نفس کو ٹارگٹ کرتا ہے، آپ کے نفس کو ٹریگر کرتا ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی کے مطابق یہ پروسیس آپ کے دماغ کے ریوارڈ سسٹم سے لنکڈ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی پلیئر بیسڈ کام کرتے ہیں آپ کے دماغ میں ایک کیمیکل ریلیز کر دیتا ہے جسے کہتے ہیں ڈوپامین، اور آپ کا نفس اس ڈوپامین کو پانے کے لیے اگین اس کام کو ریپیٹ کرنے کے لیے آپ کو مجبور کرتا ہے۔ اس لیے سیلف کنٹرول صرف ول پاور کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بہت سٹرونگ ٹریننگ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ قرآن سے، ذکر سے، اللہ کی عبادت سے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایز آئی سیڈ کہ شیطان نفس کو سب سے پہلے ٹارگٹ کرتا ہے، تو جب آپ قرآن اور اللہ کے ذکر میں رہیں گے تو شیطان آپ سے دور رہے گا اور وہ آپ کے نفس کو ٹارگٹ ہی نہیں کر پائے گا۔ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ آپ کے سامنے کوئی حرام کام ہے، آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز پڑی ہے جسے پتہ ہے آپ کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ اگر آپ اس ٹائم اللہ کا ذکر کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں تو آپ کا ڈائریکشن، آپ کی دماغ کی ڈائیورژن ایک دم سے چینج ہو جائے گی، تو آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اگر نفس کو کنٹرول نہ کر پائیں تو وہ خود کو فورس کرتے ہیں یا پھر خود کو پنش کرتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے۔ اسلام ہمیں کچھ اور ہی سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ نفس کو گریجولی ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ یہ ٹریننگ تزکیہ کے پروسیس سے ہو کر گزرتی ہے جسے کہتے ہیں نفس کی پیوریفیکیشن۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور نقصان اٹھایا اس نے جس نے اس کو گندگی میں ڈال دیا۔ پریکٹیکلی اس کا مطلب ہے اپنی ڈیزائر کو بیلنس کرنا، جیسا کہ آپ روز سیلف چیک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی روٹین کو چیک کر سکتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جو صرف سیلف پلیئر کے لیے ہیں۔ ان کیس اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بالکل بھی اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اسلام نے سب سے بہترین حل جو بتایا ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ انسان کی زندگی میں ڈسپلن لے کر آتا ہے۔ اگر آپ کا نفس کنٹرول نہیں ہو پا رہا اور آپ روزہ رکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو کچھ ہی دن روزہ رکھنے کے بعد آپ کا نفس آہستہ آہستہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ ماڈرن نیورو سائنس کے مطابق جب آپ کسی ٹمپٹیشن کا ریزسٹ کرتے ہیں تو برین کا پری فرنٹل کارٹیکس سٹرونگ ہوتا ہے
اور یہ برین کا وہی پارٹ ہوتا ہے جو اصل میں سیلف کنٹرول اور ڈیسیژن میکنگ کو ہینڈل کرتا ہے۔ جب آپ کنٹینیوسلی اپنے مائنڈ کو، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھتے ہو، اس کیس میں آپ کا مائنڈ ریوائیو ہوتا رہتا ہے، آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں آتا رہتا ہے۔ انسان کے دماغ میں اگر ڈیفرنٹ طرح کے وسوسے آ رہے ہیں، اگر کوئی بری خواہشات، بری ڈیزائرز آ رہی ہیں، تو اس کا سب سے بہترین سلوشن ہے کہ آپ اویئر ہوں کہ آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے۔ ان کیس اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی طرح کے حرام تھاٹس آئیں، حرام کام کرنے کو دل کرے، یا آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز یا ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، تو فوراً آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ اس کو کرنے کا میرا نفس کہہ رہا ہے، میرے اللہ نے اس کو کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ اور جب آپ اس طرح کی سچویشن میں اللہ کے حکم کو سب سے اول درجے پہ رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا نفس آپ کے انڈر کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اسمال سا سٹیپ ہے، ایک دم سے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں ڈال لینا بہت ہی اسمال سا سٹیپ ہے، بٹ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہوں گے اور انہیں پتہ ہوگا کہ میں اگر اللہ کا ذکر کر لوں تو میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں، بٹ پھر بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اسمال سا سٹیپ ہے، رائٹ؟ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے اور آپ کا دل بھی کر رہا ہے، آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کرو، لیکن اسلام نے اس ایکٹیویٹی کو حرام قرار دیا ہے اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، جبکہ آپ جانتے ہو کہ میں اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں، اس کے باوجود اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہے تو یہ لمحہ فکری ہے، کیونکہ آپ کے نفس نے آپ کو بری طرح سے کنٹرول کر رکھا ہے، جو آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان بھی نہیں ہونے دے رہا۔ اکثر اوقات نفس کو ہم اپنے دشمن کے طور پر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یوزلی اگر دیکھا جائے تو بہت سی ویڈیوز اور بہت سے لوگ ایسے ملیں گے اور بہت سے بیان ایون ایسے ملیں گے جس میں بتایا گیا کہ نفس سب سے بری چیز ہے، لیکن نفس آپ کے لیے آپ کی سب سے اچھی چیز اور آپ کا سب سے اچھا دوست بن سکتا ہے اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں۔ اور جب آپ اس کے اوپر کنٹرول پا لیتے ہو تو آپ ایک قسم کی عبادت میں ہوتے ہو، لائک اس طرح سے کہ آپ کا کوئی ایسا کام کرنے کا دل کر رہا ہے جو کہ حرام ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کرتے ہو کہ یہ کام اسلام میں حرام ہے، اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہوا ہے، اور اگر آپ اس چیز سے منع ہو جاتے ہو، اس چیز سے رک جاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کے فرمان پہ عمل کیا، اس کا ثواب آپ کو لازمی ملے گا، آپ ایک چھوٹی سی عبادت کر چکے ہوگے۔ یہ جو بھی چینج میں نے بتایا یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی یہ ٹائم لے گا، یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہی آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر پاؤ گے۔ ایک شخص ہے جو رات کو سویا اور سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، صبح تک وہ کنٹرول کر ہی نہیں پائے گا، اور جب وہ نہیں کر پائے گا اور صبح اٹھنے کے بعد پھر وہی حرکتیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہی نہیں چاہ رہا۔ اگر آپ نے اپنی کوئی ہیبٹ چینج کرنی ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ 21 دن کا ٹائم لازمی لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدل سکو۔ نفس بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے ایک ٹرین گھوڑا جو اپنے مالک کے اشارے پر ہی چلے گا، ادروائز وہ اپنی جگہ پر ہی رہے گا۔ اگر نفس کا رائڈر یعنی کہ اس گھوڑے کا رائڈر اللہ کا بندہ، اللہ کا سچا بندہ ہوگا تو وہ نفس یعنی کہ وہ گھوڑا اللہ کی راہ میں ہی بھاگے گا، آپ کو ڈسٹریکٹ ہونے ہی نہیں دے گا۔ نفس کو کنٹرول کرنا یہ سمجھ لیں کہ ایک لائف ٹائم کہانی ہے، لائف ٹائم سٹوری ہے۔ کبھی کبھی آپ نفس کو کنٹرول کر پائیں گے اور کبھی کبھی نفس آپ کو گرا دے گا، اور ہر بار گرنے کے بعد یہ مت سوچیے گا کہ آپ کمزور ہیں، آپ یہ سوچئے گا کہ آپ نے ایک نیا لیسن سیکھ لیا ہے۔ آپ اس چیز کو اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہر اٹیمپٹ کا، ہر کوشش کا جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا سکتی ہے، اگر آپ وہ کوشش کر رہے ہو، چاہے آپ بار بار گر رہے ہو، آپ کو اس کا ثواب، آپ کو اس کا ریوارڈ لازمی ملے گا۔ سو آئی بلیو بہت سے پوائنٹ ایسے اس ویڈیو میں نے بولے ہیں جو آپ کو سمجھ آئیں گے۔ اگر ان کیس کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور میں مس کر چکا ہوں کہ کیسے نفس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور آج سے ہی خود سے پرومس کرنا ہے کہ ہم اپنے نفس کو اپنے انڈر لے کر آئیں گے، نہ کہ ہم نفس کے انڈر چلے جائیں۔ ایکچوئل میں ہمیں نفس کو اپنا دوست بنانا ہے، نفس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرنی۔ اگر نفس آپ کو کنٹرول کر کے آپ سے کوئی گناہ کرا بھی دے تو آپ نے اللہ سے توبہ کرنی ہے اور اس گناہ کی طرف جانے سے رکنا ہے۔ اگر آپ نفس سے جنگ جیت جاتے ہیں تو یہ صرف دنیا کی جیت نہیں ہوگی، یہ ساتھ ہی ساتھ آخرت کی بھی جیت ہوگی۔ آج کے ایپیسوڈ کو میں یہیں کلوز کرتا ہوں۔ کوئی بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی نیو ایپیسوڈ میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ۔